آج ہم بات کریں گے کہ روح کی کیا حقیقت ہے اور روح کا خواب سے کیا تعلق ہے اور روحوں کا مقام کیا ہے، اور روح جب ہمارے جسم میں ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں کس جگہ پہ قائم مقام ہوتی ہے، کیا ہم روحوں سے کام لے سکتے ہیں، کیا روحیں ہماری مدد کرتی ہیں، کیا روحیں انسان کے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں، کیا اولیاء کرام کی روحیں، بزرگان دین کی ارواحیں اصلاح کرنے کے لیے مریدوں کے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں یا داخل ہوتی ہیں، یا تعلیم و تربیت کے لیے روح کا سلسلہ کیا ہے، اور ہم بزرگان دین کی ارواحوں سے کس طرح مدد کر سکتے ہیں، کس طرح ہم مدد لے سکتے ہیں ان کے ارواحوں سے، ہم کس طرح، کیا روحوں سے ملاقات ممکن ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالی ہم اسی کے مطابق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم روح کی حقیقت کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحوں کے متعلق سوال کیا کہ حضور آپ روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نبی ان سے کہہ دیں کہ کل روح من امر ربی، کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ اور یہ جو رب کا حکم ہے، رب کا امر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی نور ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکا اور منتقل کیا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی انسانوں کی تو یہ روحیں پھر منتقل ہوتی چلی گئیں۔ جب ہمارے جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو بزرگان دین اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اولیاء کرام باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر اس کو فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر جو روح کا مقام ہے، جب انسان حیات ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو اس کی جو بائیں پسلی، یعنی کہ جو دوسری اور تیسری بائیں پسلی کے جو درمیان کا جو حصہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ روحوں کا مقام ہوتا ہے، یہ روح کا مقام ہوتا ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے۔ اور روح ہمارے جسم کے اندر باقاعدہ حرکت کرتی ہے، باقاعدہ گردش کرتی ہے، جس طرح خون ہمارے جسم کے اندر گردش کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے خون میں گردش کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ہمارے جو نیگیٹیوٹی بنتی ہے وہ خون کی وجہ سے بنتی ہے، وہ شیاطین کے داخل ہونے کی وجہ سے بنتی ہے، وہ شیطان کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر نیگیٹیوٹی بنتی ہے۔ اور جو ہمارے جسم کے اندر روح گردش کرتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے، اگر وہ شخص ذاکر ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اس کے دوستوں کا ذکر کرتا ہے جو وہ مقبول بارگاہ ہوئے، تو اس روح باقاعدہ تقویت پکڑتی ہے اس کی۔ وہ جو نگیٹیوٹی کے اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر ٹھہر نہیں پاتے، رکتے نہیں ہیں، وہ اس ذکر کی برکت ہوتی ہے۔ جو نگیٹیوٹی کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو خون ہمارے شیاطین جو جسم کے اندر گردش کرتا ہے، وہ پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ نگیٹیوٹی کے اثرات ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں کہ جو ذکر سے غافل ہوتے ہیں، کیونکہ روحوں میں اس کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے ہمارے جسم کے اندر۔ جس طرح بزرگان دین باقاعدہ جب تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو اس کی ابتدائی اسٹیج سے اپنے مریدوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ڈائریکٹ روح کے مقام پر لے کر نہیں آتے۔ لیکن ہمارا ٹاپک صرف روح کی حقیقت ہے، اس میں مختصر روح کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ باقی اولیاء کرام جو اپنے کتابوں کے اندر تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے تو لطیفہ نفس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر لطیفہ قلب پر ہوتی ہے، پھر لطیفہ روح پر ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب ان دو منازلوں سے گزر کے تیسری منزل میں داخل ہوتے ہیں تو وہ روح کا مقام سٹارٹ ہوتا ہے، وہ روح کا مقام شروع ہوتا ہے وہ۔ اور اس کے بعد پھر
پھر خفی اور پھر اخفا پہ جاتے ہیں. ابھی ہمارا ٹاپک لطائف پہ نہیں ہے، لیکن لطائف کے اندر روح ایک معنی رکھتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا بزرگان دین کی جو ارواحیں ہوتی ہیں آپ کے گزر جانے کے بعد وہ واپس لوٹتی ہیں؟ کیا بزرگان دین کی ارواحیں انسانوں کی مدد کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں، کیونکہ قرآن بھی باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، لیکن تم اس سے غافل ہو. اور اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی ساری زندگی جہاد میں گزر جاتی ہے. جہاد بیسیکلی لڑنے کا نام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. اور یقیناً ہر بزرگان دین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، تو ان کی پوری زندگی جہاد میں گزر جاتی ہے. اور جب ان کا وقت آتا ہے تو وہ اس میں شہادت کا درجہ پاتے ہیں. وہ جو نیک روح ہوتی ہیں، ملائکہ ان کو لے کے اعلیٰ مقام کی طرف لے جاتے ہیں، جسے علیین کہا جاتا ہے. اور جو مشرکین کی روح ہوتی ہیں، جو کافروں کی روح ہوتی ہیں، اس کو ملائکہ زمین کے تیسری اور ساتویں پشت میں لے جاتے ہیں نیچے کی جانب، جسے مقام سجین کہا جاتا ہے. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس جگہ دفنایا جاتا ہے، جس جگہ اس کی موت واقع ہوتی ہے، پھر وہاں سے اس روحوں کو منتقل ہو کے اس جگہ پہ ٹھہرا دی جاتی ہے. اس کے لیے وہی عالم برزخ بنا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ نیک روح ہے تو اس کو اعلیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے. اگر ہم عالم برزخ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عالم برزخ کے اندر بھی تکلیف ہے، عالم برزخ کے اندر بھی راحت ہے. وہ پھر روحوں کے مدارج ہیں، اس کے درجے ہیں. اب اولیاء کرام میں بھی درجے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے افعال، ان کے اقوال کی وجہ سے، کہ جو شخص اس دنیا میں جیسی زندگی بسر کرتا ہے اس کو پھر عالم ارواح میں ویسے ہی مقام اس کو دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی ولی کی آپ قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو اس کے تصرفات ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کی روح باقاعدہ طور پر حاضر ہوتی ہے. جو اللہ کے انبیاء کرام ہیں، جو نبی ہیں، جو صالحین ہیں، جو مقربین ہیں، اور جو اس کے دوست ہیں جن سے وہ دنیا میں بھی راضی ہوا اور آخرت میں بھی راضی ہوا، وہ اپنی قبروں میں باقاعدہ زندہ ہیں. ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں بھی لوٹا دیا جاتا ہے کہ جس سے رب راضی ہوا. اللہ رب العزت جس سے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تو بزرگان دین کی ارواحیں بھی باقاعدہ طور پر آتی ہیں، اور ان سے انسان جب مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہیں. روحانیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، روحانیت کی دنیا کے اندر روح، اس کا یہ سمجھ لیں کہ تیسرا مقام ہے. سب سے پہلی جو تربیت کی جاتی ہے وہ انسان کو تزکیہ نفس کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. اس کے بعد اس کو پھر ذکر و اذکار تعلیم کیے جاتے ہیں، اور جب ذکر و اذکار پر وہ قائم مقام ہو جاتا ہے، اس کا قلب اس کا جاری ہو جاتا ہے، اس کا فیض ٹھہر جاتا ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں کہا گیا ہے کہ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے دلوں کو ہدایت دیتے ہیں، ہم کہ جس دل کو، جس قلب کو ہدایت مل جاتی ہے تمہارے رب کی طرف سے، پھر وہ روح کی طرف مقام کے سیر کرتا ہے. اور باقاعدہ طور پہ جب لطیفہ روح پر انسان پہنچتا ہے تو اس کو بزرگان دین کئی طریقے کار سمجھاتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں، مشق کرواتے ہیں، جس کو ذکر روحی بھی کہا جاتا ہے. جب ذکر روحی انسان کرتا ہے تب وہ اس پر اسی ترتیب اور اسی طریقے سے
جو اس کے بزرگان دین، اس کے شیخ، اس کے پیر و مرشد نے اس کو تعلیمات دی ہیں، تو پھر وہ اپنے روح پہ بھی اختیار حاصل کر لیتا ہے. پھر وہ جب چاہتا ہے کہ اپنے جسم سے روح کو جدا کرنا تو وہ روح کو جسم سے جدا بھی کر سکتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ روح کو واپس لوٹانا تو روح واپس بھی لوٹا سکتا ہے. لیکن جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر ہمیں کسی عام شخص کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے، انسان سو جاتا ہے، نیند کی حالت میں ہو جاتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، لیکن اس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ روح جاتی ہے جہاں چاہتی ہے وہ سیر کرتی ہے، کیونکہ اس روح کی رفتار جو ہوتی ہے روشنی کی رفتار سے تقریباً 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ کی جو پلک جھپکنے کی جو رفتار ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے روح کی رفتار. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ نیند جو ہے نا وہ آدھی موت ہے. کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم سونے کی تیاری کریں، جب ہم سونے کو بستر پہ جائیں اور جب نیند کا غلبہ ہم پر ہو تو ہم دعا پڑھ کے سوئیں. کہ جو نیند کی حالت میں اگر کوئی دعا پڑھ کے سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اگر نیند کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک شہادت کا درجہ ہے. کیونکہ شیطان اس حالت میں اس کے قریب نہیں آتا. جب نیند کے اندر روح ہماری سیر کو جاتی ہے، جب روح ہمارے جسم سے نکلتی ہے، تو پھر شیطان خواب کے ذریعے جب ایک گھر خالی ہوا تو شیطان اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں اس کو وہ برے خواب نظر آتے ہیں. جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ شیاطین خواب کے ذریعے بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ مقام ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے. تو خواب کے ذریعے روح اور خواب کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ جب ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو خواب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے لاشعوری کیفیت میں منتقل ہو جاتی ہے، وہ اس میں محفوظ ہوتی ہے. آپ نے بعض اوقات ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی مقام پر گئے اور آپ نے اس مقام کو دیکھا، آپ کے دل میں یہ گمان ہوا، یہ خیال آیا کہ یار اس جگہ پہ میں کبھی آ چکا ہوں پہلے، جبکہ وہ اس جگہ پہ زندگی میں پہلی دفعہ گیا ہوتا ہے. جیسے ایک شخص پاکستان سے سعودی عرب گیا، اس نے جب کسی مقام کو دیکھا اس نے کہا یار یہاں پہ میں آ چکا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دیکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی روح نے اس جگہ کی سیر کی ہوئی ہوتی ہے. اور جب روح کسی جگہ پہ سیر کرتی ہے تو اس کے سارے اسکیچ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لاشعوری کیفیت کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں. جب انسان شعور سے لاشعور کا سفر طے کرتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ تمام باتیں سر سامنے آتی ہیں جس کو روح باقاعدہ طور پہ پہلے سے دیکھ چکی ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ مراقبے کی حالت کے اندر انسان ہر جگہ کی سیر کر سکتا ہے؟ وہ اس ہی روح کی وجہ سے، روح کی مدد کی وجہ سے، کہ روح نے وہ مقامات دیکھے ہوئے ہوتے ہیں جو تمہارے ذہن و گمان میں نہیں ہوتے، جو انسان کی عقل سے بڑی ماورا ہے. وہ جگہیں کہ جہاں پہ انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، جہاں پہ انسان نہیں پہنچ سکتا، وہاں پہ تمہاری روح سیر کر آ چکی ہوتی ہے. جب روح جس جگہ کی سیر کرتی ہے نا، وہ اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے قلب اور انسان کے دماغ کے اوپر سوار کر دیتی ہے. انسان کے جو تحت شعور کے بعد جو لاشعور کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے اندر وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس کو وہ محفوظ کر دیتی ہے. کہ جب کبھی انسان کے دماغ، جب انسان کہیں سفر کرتا ہے، اس کی نظر سے وہ منظر گزرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ادھر آ چکا ہوں، جبکہ وہ آ چکا نہیں ہوتا اس جگہ پر. لیکن جب انسان مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان مراقب ہوتا ہے، مراقب کے بیسیکلی اگر معنی دیکھی جائے نا تو وہ ہے نگہبانی کے. جب انسان اپنی نگہبانی کرتا ہے، جب مراقبہ کرتا ہے، اس کی کنسنٹریشن، اس کی یکسوئی جب ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو اس کے اندر وہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کے اندر مراقبے کی حالت میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بزرگان دین کی سوانح حیات کے بارے میں کہ آپ کو ایک ہی وقت میں، ایک ہی اس میں دن میں، ایک ہی وقت کے اندر 70 جگہوں پر دیکھا گیا ہے. اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ بنفس نفیس دیکھا گیا ہے ان کو.
کہ حضرت پاکستان میں بھی موجود ہیں، حضرت انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، حضرت عمرہ بھی کر رہے ہیں، حضرت حج بھی کر رہے ہیں. یہ مقام بہت اعلیٰ مقام ہے، یہ بہت بات کی بات ہے یہ. لیکن بزرگان دین کے واقعات سے، کتابوں سے یہ ہمیں واقعات ملتے ہیں. یہاں تک کہ ہے کہ جب انسان مراقب ہوتا ہے، جب مراقب ہونے کے بعد جب وہ توجہ کرتا ہے اپنے روح کی، یعنی کہ ذکر روحی کے ساتھ وہ مراقب ہوتا ہے، وہ مراقبہ روحی کرتا ہے وہ، تو وہ اپنے روح کو باقاعدہ طور پہ جس جگہ، جس وقت، جہاں چاہے وہاں کی سیر کر سکتا ہے. جب اس کی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کا روح اور اس کا جسم اتنی لطیف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی منتقل ہو سکتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ صلاحیت کر جانا، کہ انسان کا جسم کے اندر بھی وہ لطافت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ لطافت انسان کے جسم کے اندر ذکر الہی سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو کثافت ہے یہ نیگیٹیویٹی رکھتی ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ پرہیز کرتے ہیں، آپ تمام معاملات، تمام منازل سے گزرتے ہیں، تو اس ذکر کی برکت ہی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا اختیار ہو جاتا ہے. اس کا ابتدا آپ کی مراقبے سے شروع ہوتی ہے. جب انسان مراقبے کے اندر داخل ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مراقبہ روحی جسے کہا جاتا ہے، ذکر روحی کہا جاتا ہے. مراقبہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹارٹنگ میں آئے اور آپ شروع ہوتے ہی آپ نے مراقبہ کرنا شروع کر دیا. مراقبے تک پہنچنے کے لیے آپ کو تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ وہی مراحل ہیں، یہ وہی راستے ہیں کہ جو آپ کو ڈاٹ کی پریکٹس سے گزارا جا رہا ہے. یہ آپ کی ابتدائی منازل ہیں، یہ کہ جب آپ اس منزل سے گزر کے دوسری منزل میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیتیں، آپ کی چینجنگ، آپ کی سب کچھ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم جب ایک منزل سے دوسرے منزل کا سفر کرتے ہیں تو اس منزل کے دوران جو واقعات ہمارے اندر ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، جس منزل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے واقعات آ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کو روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی کو شکل اشکال نظر آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو دوسرے معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے پھر؟ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہونے کے لیے یہ کرایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. جب انسان ان مقامات سے گزرتا ہے، ان مدارج کو طے کرتا ہے، ان درجوں سے درجہ بہ درجہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ مراقبے میں اندر داخل ہوتا ہے. جب وہ مراقبے کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر وہی قلب اور وہی ذکر اور پھر وہی اذکار شروع ہوتے ہیں. پھر اس کے اوپر پھر وہی اس کے قلب کی کیفیتیں ہوتی ہیں، پھر وہی اس کے قلب پہ حالات ہوتے ہیں، پھر وہی اس کا قلب مختلف حالتوں سے گزرتا ہے. اس کے بعد جا کر پھر وہ روح کے مقام تک پہنچتا ہے. کئی لوگوں کی روح کے مقام تک پہنچنے میں، مراقبہ روحی تک پہنچنے میں، ذکر روحی تک پہنچنے میں پوری زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں، وہ نہیں پہنچ پاتے. لیکن وہ کامل ہو جاتے ہیں، وہ مریدوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ مریدوں پہ توجہ اتحادی اور توجہ منتقلہ کر لیتے ہیں، ان کے سلسلے بڑے پھیل جاتے ہیں. کوئی لطیفہ نفس پہ آگے رک جاتا ہے، کسی کو 7 سال لطیفہ نفس پہ گزر جاتے ہیں، کسی کو 12 سال گزر جاتے ہیں، کسی کو 14 سال گزر جاتے ہیں، کسی کو 20 سال گزر جاتے ہیں. ایک مقام سے دوسرے مقام پہ گزرنے کے لیے بھی بزرگان دین کو سالوں گزر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 3 سال میں کامیاب ہو گئے، کامل ہو گئے. ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے بھی ایک رہنما، ایک رہبر کی ضرورت ہے، جو تمہیں ہر ان رستوں کے اوپر آپ کو قدم قدم پہ خطرہ شیطانی اور خطرہ نفسانی ہے. خطرہ نفسانی آپ کو اس وقت تک ہے کہ آپ کی آخری سانس تک ہے. خطرہ شیطانی اس وقت تک ہے آپ کی آخری سانس تک ہے. یہاں تک کہ سرکار غوث پاک شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو، سرکار غوث پاک کو عید مبارک کہا، عید کے دن، کہ حضور آپ کو مبارک ہو عید. تو آپ نے فرمایا اے شہاب الدین، مجھے اس وقت مبارکباد دینا جب صاحب ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ.
کہ مجھے اس وقت مبارکباد دینا کہ جب میں صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوں. تو خطرہ شیطانی کہاں کہاں تک ہے، آپ کی آخری سانس تک ہے. یہی وہ مقامات ہیں، یہی وہ منزلیں ہیں. ابتدا ہر مرید کی توجہ سے ہی ہوتی ہے، توجہ سے ہی چلتی ہے. تعلیم و تربیت مرید کی شیخ نیچے سے اسفل سے لے کے چلتا ہے اس کو اعلیٰ کی طرف. اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے سے بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم نے اسے جانوروں سے بھی بدتر پھینک دیا، کہ صرف اس کے اعمال کی وجہ سے. اب انسان کو انہیں بڑے احسن طریقے سے بنایا، اور پھر دوسری آیت میں کہتا ہے ہم نے اسے جانوروں سے بھی بدتر پھینک دیا. کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مقام سے محفوظ رکھے، مقام اسفل سے. یہی وہ مقامات ہیں کہ جن کے لیے بزرگان دین نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دی، پورے معاملات کو صرف کر دیے. یہی وہ مقامات ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ان منزلوں کا سفر کرتے ہیں، جو لوگ اس روحانی سفر میں شامل ہوتے ہیں اور اس نیت سے شامل ہوتے ہیں کہ ہم اس سفر کے اندر وہ تکالیف، وہ پریشانیاں ہم اٹھائیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت ان کا معاون اور ان کا مددگار ہوگا. کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا معاون و مددگار ہوگا. اور ان رستوں کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، اس کا ایک بڑا اجر ہے. اللہ رب العزت جس کو جتنی آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا اجر اتنا ہی ہوتا ہے. یہ تھا روح کا مقام اور روح کی حقیقت. لیکن روح اور خواب کا آپس میں بھی بہت گہرا تعلق ہے. جس طرح کل کے ٹرانسمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواب جو آپ دیکھا کریں وہ ہر ایک سے اس کا ذکر نہ کیا کریں. اور خواب جب آپ، ظاہر سی بات ہے، جب یہ ہماری ویڈیوز ہیں یہ عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، عاملین بھی دیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ کئی سلاسل کے لوگ بھی اس کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کہ جب آپ کسی کا خواب کی تعبیر بتانے لگیں یا جب کوئی شخص آپ سے خواب بیان کرے تو آپ سب سے پہلے اس خواب کو پورا توجہ و تسلی کے ساتھ سنیں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ خواب دن میں دیکھا ہے یا رات میں دیکھا ہے، خواب موسم سرما میں دیکھا ہے یا موسم گرما میں دیکھا ہے، خزاں کے موسم میں دیکھا ہے یا بہار کے موسم میں دیکھا ہے. ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے. خواب کسی غریب نے دیکھا ہے یا کسی امیر نے دیکھا ہے، خواب کسی جاہل نے دیکھا ہے، دنیا دار نے دیکھا ہے، یا خواب کسی عالم نے دیکھا ہے. ایک ہی خواب اگر کوئی دنیا دار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، اور وہی خواب اگر کوئی عالم دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی. ایک ہی خواب اگر موسم گرما میں دیکھا جاتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، اور ایک ہی خواب موسم سرما میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی. ایک شخص حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، کہ میں نے خواب دیکھا کہ درخت کے 70 پتے میرے ہاتھ میں آئے ہوں، میں نے اس کو چنے. تو آپ نے اس کو تعبیر یہ بتائی کہ تجھے 70 لکڑیاں پڑیں گی. تو ایسا ہی ہوا کہ اس کو 70 درے لگائے گئے لکڑی کے. پھر اس نے یہی خواب دیکھا، اور پھر 1 سال کے بعد جب اس نے خواب دیکھا، پھر حضرت امیر المومنین سے کہا کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا. تو آپ نے فرمایا تجھے 70,000 دینار ملیں گے یا 70 دینار ملیں گے تجھے. وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، خواب تو یہی تھا، کہ خواب میں تو میں نے یہی پچھلے سال بھی میں نے دیکھا تھا، تو آپ نے تعبیر اس کی یہ کہی
کہ مجھے 70 لکڑیاں پڑیں گی، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے 70 دینار ملیں گے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب تو نے خواب دیکھا تھا تو وہ موسم خزاں تھی، اور اب جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ موسم بہار ہے، یعنی کہ خوابوں کا تعلق وقت سے بھی تعین کرتا ہے، وقت کے لحاظ سے بدل جاتا ہے تعبیر اس کی۔ ایک ہی خواب، اگر یہ خواب کوئی دیکھے کہ کسی نے آپ کو کتاب دی ہے، اگر عالم یہ خواب دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے علم سے دنیا فیض اٹھائے گی، دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور اگر یہی کتاب کوئی دنیا دار دیکھے، یہی خواب کوئی دنیا دار دیکھے کہ اس کو کسی نے کتاب دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو خواب کی اگر ہم بات کریں نا، تو خواب کی تعبیر بتانا ہر علم سے سب سے مشکل علم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواب چند لوگوں کو نہیں بتانے چاہیے، کہ جس میں کوئی دنیا دار ہو، کوئی جاہل ہو۔ عورتوں کو خواب بتانے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنا خواب عورتوں کو بھی نہیں بتاؤ، عورتوں کو بھی خواب بتانے سے منع کیا گیا ہے کہ ایک عورت خواب دیکھتی ہے فوراً دوسری عورت کو خواب بتا دیتی ہے اپنا۔ اور اپنے دشمنوں کو خواب نہ بتاؤ، اور ایسے شخص کو خواب نہ بتاؤ جو تم سے حسد رکھتا ہو۔ ایسے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ یہی واقعہ ایک بزرگ کی صحبت میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا وضو کٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کسی اور سے اس کا ذکر کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 4-5 لوگوں سے ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کسی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو جلدی مرے گا۔ کسی نے کہا کہ تیری نسل مٹ جائے گی، کسی نے کہا کہ تیری جو دولت ہے یہ سب غرق ہو جائے گی، کسی نے کہا کہ تیری آل اولاد بھی مرے گی۔ تو آپ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ وہ شخص اٹھ کے چلا گیا، آپ نے کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ جب وہ چلا گیا اٹھ کے، تو ایسا ہوا کہ وہ کشتی میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، وہ کشتی ڈوب گئی، اس کی نسل بھی ختم ہو گئی، کشتی ڈوبی، جان سے بھی مرا۔ اور جب مر گیا تو مچھلیوں نے اس کے عضو کو بھی خوراک بنائی اپنی، یعنی کہ ایک خواب 4-5 لوگوں کو تعبیر بتائی تو ویسی ہی تعبیر سر درد ہو گئی اس سے۔ اس لیے منع کرتے ہیں بزرگان دین کہ اپنا خواب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، برے خواب۔ اور جو اچھے خواب ہوں آپ اس کا ذکر ایسے سے ہی کرو جو آپ کے ساتھ ہمدرد ہے، آپ کا مخلص ہے، آپ کا بہترین دوست ہے، آپ اپنے خواب کا ذکر کر سکتے ہیں۔